السلام علیکم عزیز طلبہ، سورۃ الاحزاب کی پہلی 3 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ اب آیت نمبر 4 تا 8 ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ نے نہیں بنائے لرجل کسی شخص کے، کسی آدمی کے، من قلبینی 2 دل، فی جوفی اس کے پہلو میں، اس کے سینے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے 2 دل نہیں بنائے اس کے پہلو میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کے 2 دل ہوں۔ اور دوسری بات کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں، اور وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی اللہ پاک نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ ساری کی ساری باتیں تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ تو سچی بات بیان فرماتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ عرب کے اندر ایک جو خرابیاں پائی جاتی تھیں معاشرے کے اندر، اس میں سے اس آیت کے اندر 3 خرابیوں کو ذکر کیا، اور بڑی بڑی وہ تھیں۔ پہلی وہاں پہ یہ تھا، ایک کنسیپٹ پایا جاتا تھا کہ جو شخص کوئی زیادہ سمجھدار ہوتا اور کوئی زیادہ عقل مندی کی باتیں کرتا تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اس کے اندر جو ہے نا، اس کے سینے میں 2 دل ہیں، باقی لوگوں کا 1 دل ہے اور اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ اور ایک آدمی تھا اور اس کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ بڑا سمجھداری کی باتیں کرتا، دانائی کی باتیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو کی تردید فرما دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی جتنا مرضی سمجھدار ہو، کسی کے 2 دل اللہ پاک نے نہیں بنائے۔ اب اس میں ایک بات کی، یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہ بھی بیان فرما دیا کہ کسی، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ نبی ہوں، جو بھی انسان ہوں، ان کے سینے کے اندر 1 ہی دل ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنا کہ 2 دل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ بالکل عجیب سی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ان کے اندر ایک بری بات پائی جاتی تھی وہ یہ تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے جب زہار کرتے، زہار ایک لفظ ہے جس نے یہ ہم نے پڑھا کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون،
زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کوئی شخص اپنی ماں سے تشبیہ دے دے، مثال کے طور پر اس کو یوں کہہ دے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ تھا، اس زمانے میں بھی یہ بات تھی، اور اب بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کہیں ایسا ہو، لڑائی ہو میاں بیوی کے درمیان، کوئی بہت سخت باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ وہ جب لڑائی ہوتی، کوئی میاں بیوی کے آپس میں کوئی انبن ہوتی، تو خاوند بیوی کو کہہ دیتا کہ تم اس طرح ہو، یا تمہاری کمر ایسے ہے، تمہاری پیٹھ ایسے ہے کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، یعنی کہ جس طرح تم جو ہے، جس طرح میری ماں میرے نزدیک مقدس ہے اور میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ ماں بیٹے والا رشتہ ہے، اس طرح میرا بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا رشتہ ہے، کیونکہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اور طرح سے ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آگے اولاد کو پیدا کرتے ہیں، نسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو میاں بیوی کا تعلق اور ہے، اور بیٹے اور والدہ کا تعلق وہ اور ہے، تو وہ غصے میں آگے کہہ دیتا کہ بس یعنی کہ تم میرے اوپر حرام ہو گئی ہو، جس طرح میری ماں میرے اوپر حرام ہے اس طرح تم بھی میرے اوپر حرام ہو گئی ہو، اور وہ اس کہنے کے ساتھ وہ یوں سمجھتے تھے کہ گویا کہ جب یہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دیتا تو وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ گویا بس میری حقیقی ماں بن گئی ہے، بس اب اس سے نہ میں کوئی جو ہے وہ تعلق اپنا جو میاں بیوی والا جو تعلق ہے نہ وہ قائم رکھ سکتا ہوں، اور نہ ہی میں اس کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ قائم رکھ سکتا ہوں، بس اب یہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح میری ماں میرے ساتھ حرام ہے، میرے لیے حرام ہے، اور جو ہے یہ اسی طرح یہ عورت بھی میرے لیے حرام ہو گئی ہے، اب میں اس کے قریب بالکل نہیں جا سکتا، یہ ان کا ایک ذہن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس غلط بات کی، اور حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کسی کو کہنے سے زبان سے اگرچہ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ کسی کو اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دینا، اور اس کے سورۃ المجادلہ کے اندر آخری جو ہے وہ پاروں کے اندر جو ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ساری اس کے بارے میں مکمل احکامات بیان فرمائے کہ اس کا کفارہ مقرر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کہہ دے تو اس کو کیا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، کیا کفارہ دینا پڑے گا، اپنا یعنی اتنا جو سخت جملہ کہا ہے تو وہ کفارہ ادا کر دے گا تو پھر یہ اس کی بیوی اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے یہ پہلے تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اس طرح کی عجیب و غریب بات کہنے سے کوئی تمہاری ماں نہیں بن جاتی، اگر بیوی کو کہہ دو کہ تمہاری ماں بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بیوی بنایا ہے، ماں کو ماں بنایا ہے، ماں کا مقام اور ماں کا درجہ کہاں ہے، بیوی کا تعلق جو ہے خاوند بیوی کا تعلق وہ اور ہے۔ تو یہ دوسری بات کہ اللہ پاک نے تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ وہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون، کہ جن سے تم زہار کرتے ہو، اس عمل کو، اس بات کہنے کو زہار کہتے تھے، تو جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اس لیے یہ غلط بات اپنے سوچ سے اپنے ذہن سے نکال دو۔ اور تیسری بات وہ یہ تھی کہ کسی شخص کی اولاد نہ ہوتی یا اولاد ہو جاتی تو جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا کوئی منہ بولے بیٹے بنا لیتے ہیں، اور کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی کے لے پالک بچہ لے لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کا بچہ ہم نے لے کر پال لیا ہے تو اب وہ اس بچے کو اپنا حقیقی بچہ سمجھتے تھے، اس کے والد کے نام کی جگہ اپنا نام لکھتے تھے، حالانکہ اب اس کا والد تو وہ نہیں ہے، والد تو وہی ہے جہاں سے وہ آیا ہے، لیکن اپنے اس کو والد کا نام بھی اس کا وہی لکھتے، اپنا لکھتے، اور میراث کے اندر، ترکے کے اندر وہ بھی ایسے ہی شریک ہوتا جس طرح جو ہے جب جائیداد کے اندر جس طرح باقی بھائی شریک ہوتے ہیں، حقیقی بھائی، حقیقی بیٹے جو ہے۔ اور اگر یہ بچہ، یہ منہ بولا بیٹا کسی عورت سے شادی کرتا اور پھر اس شادی کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دیتا تو اس کی یہ جو بیوی تھی طلاق یافتہ، اس کو بھی ایسے ہی سمجھتے تھے کہ جس طرح یہ ہماری اس عورت کو، جس طرح ہماری حقیقی بیٹے کی بیوی ہے، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی اس کے طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہو جانے کے بعد، اسی طرح اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی ایسے ہی سمجھتے تھے کہ اس کی بیوی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی طلاق کے بعد یا فوت ہو جانے کے بعد۔ تو یہ بہت سارے اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو تم حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب کرو، اور اس کا آگے آیات کے اندر اس میں آ جائے گا کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، تو پہلے صحابہ کرام جو ہے ان کو بھی یہ کہا کرتے تھے کہ زید بن محمد، کہ محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی آیات تو پھر صحابہ کا نام نے بھی ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، ان کے اصل باپ کی طرف منسوب کر دیا، اور پھر انہوں نے ایک جو ہے وہ خاتون سے شادی کی، اس کے بعد ان کو طلاق دے دی، تو ان سے جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا،
تو یہ جو رسم جو پیدا ہوئی تھی، ایک غلط بات جو ان کے اندر رائج تھی، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی تردید کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو لے پالک بیٹے ہیں، یہ ان کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے صرف منہ کی باتیں ہیں، اپنے جو تم نے بات منہ سے نکال دی بس اسی کے پیچھے تم پڑ جاتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو حق بات بیان کرتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم، اے مومنو تم ان کو پکارو، یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو پکارو، لآبائہم، اصل باپوں کے، جو ان کا اصل باپ ہے ان کے نام کے ساتھ ان کو پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ درست ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اور اگر ان کے باپ کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ایسے گمشدہ بچہ تھا تم اٹھا کر لے آئے، تو اگر فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، باپوں کو نہیں جانتے، تو فإخوانکم فی الدین وموالیکم، تو پھر یہ تمہارے بھائی، دین میں تمہارے بھائی ہیں، وہ موالیکم، مولا کہتے ہیں دوست کو، موالیکم اس کی جو ہے موالی اس کی جمع ہے، تو یہ اللہ فرمایا اگر تم ان کے باپ کا نام نہیں پتہ تو پھر ان کو یوں کہو کہ ہمارے دین کے اندر بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ فإخوانکم، پس یہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، و موالیکم، اور تمہارے دوست ہیں۔ اور ولیس علیکم جناح، اب پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت حکم نازل فرمایا اور اتنی باریں تنبیہ کی کہ اب ایسا تم نے نہیں کرنا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے پہلے ایسا کیا ہوا ہے، جو پہلے ان کو اس طرح کرتے رہے تھے، اور جس طرح حضرت زید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، ان کے والد کی جگہ آپ کا نام لگاتے تھے، تو یہ اتنا بڑا گناہ تھا، تو یہ اتنا بڑا جو یہ گناہ تھا، تو اس گناہ سے جو ہے یہ جن لوگوں نے کیا ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ولیس علیکم جناح، اور جو بات ولیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اخطأتم بہ، اس بات میں جو تم سے غلطی ہوگی، جو تم سے خطا ہوگی، اس میں تم سے کوئی گناہ نہیں ہے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، ولیکن جو تم نے غلطی سے کہہ دیا اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کیا، تعمدت کا مطلب ہم نے یہاں پر بھی لکھا اس نے ارادہ کیا، اس عورت نے، یہاں پر عورت ویسے لکھ دیا لیکن اصل میں تعمدت یہ ہے مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث چاہے وہ کوئی عورت کے لیے استعمال ہو چاہے وہ لفظ کے لیے استعمال ہو، تو قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے، وہ عربی زبان کے اندر وہ بھی مؤنث، اس کے لیے بھی مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو تعمدت اس نے ارادہ کیا، تو ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو بات تمہارے دل نے ارادہ کیا، جان بوجھ کر تم نے جو بات کی، تو وکان اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا مہربان ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو آگے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ النبی اولا، اولا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہاں پر بھی لکھا ہے اولا زیادہ حق رکھنے والا، کہ نبی جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں بالمؤمنین، مؤمنین پر، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا مومنین پر حق ہے۔ اور وازواجہ امہاتہم، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست اصول بیان فرمایا اس آیت کے اندر کہ مومن جو ہے وہ، کہ نبی جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے مومنین کے اوپر اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، کہ انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے آپ سے بہت محبت ہوتی ہے، اور اپنے گھر والوں سے اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا نا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے آپ سے، ہر کسی سے زیادہ جب تک محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ النبی اولا، کہ نبی وہ زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، کہ وہ ان کا ہمارے نزدیک ایسے ہی مقام ہے جس طرح ہماری ماں کا ہمارے نزدیک رتبہ اور مقام ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ مومنین کے لیے ماؤں کی طرح ہیں۔ اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، وَأُولُو الْأَرْحَام، اولو الارحام کہتے ہیں رشتہ داروں کو، ہم نے یہاں پر لکھا بھی ہے، شاید نہیں لکھا، ہم نے لکھنا وہ رہ گیا۔
اولو الارحام کہتے ہیں رشتہ دار، وہ بعضهم اولا ببعض، وہ رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہے، زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی روح سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے جو رشتہ دار ہیں، بعضهم وہ بعض رشتہ دار، اولا ببعض وہ بعض کے اوپر ان کا زیادہ حق ہے۔ رشتہ داروں کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کسی کا کسی پہ زیادہ حق ہوتا ہے، بہن بھائی ہیں اور دور کے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، ان کے ہر کسی کا دوسرے کے اوپر حق ہے۔ تو اللہ وقت ہمارے ان کا دوسرے پر زیادہ بعض کا بعض پر حق ہے مومنین میں سے۔ اور والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے، الا ان تفعلوا مگر یہ کہ تم کرو، تفعلوا تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ احسان۔ یہ آیت جو ہے اس کو یہ تب سمجھ میں آئے گی جب ہم تھوڑا سا اسے ہم دیکھیں کہ پس منظر اس کا یہ تھا کہ جب مدینہ کے اندر مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات کروا دی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، بھائی چارہ جس کو کہتے ہیں۔ تو جب شروع کے اندر جب بھائی ان کو بنایا تو وہ جو مہاجرین جو تھے، جو مہاجر صحابہ تھے، وہ انصار صحابہ کرام کے جب بھائی بنے تو ان کی ہر چیز میں شریک تھے، حتیٰ کہ اگر یہ فوت ہو جاتے تو ان کی جائیداد کے اندر بھی ان کو حصہ ملتا۔ لیکن اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب چونکہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا اور سب کے اپنے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو گئے اور مالی اعتبار سے بھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، اب جو ترکہ جو ملے گا، میراث جو ملے گی، وہ صرف اپنے رشتہ داروں کو ملے گی، انہی کا صرف ان کے اوپر حق ہوگا۔ ہاں اگر کوئی آدمی ویسے کسی کا احسان کرنا چاہے، کسی کو کوئی زمین دینا چاہے، کوئی پیسے دینا چاہے تو وہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں قرآن پاک کے اندر لکھ دیا گیا۔ اور آخری آیت جو ہمارے پاس یہ آیت نمبر 8 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا اس کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے انبیاء کرام سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے میثاقہم ہم نے وعدہ لیا، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، عہد کو۔ وہ کون کون سے انبیاء کرام؟ سارے انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، لیکن چند انبیاء کرام کے نام اللہ پاک نے، جو بڑے انبیاء کرام تھے ان کے نام آگے ذکر فرما دیے۔ وہ من کا سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ سے وعدہ لیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا۔ ومن نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سب سے وعدہ لیا، انبیاء کرام سے وعدہ لیا، آپ سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا۔ اور وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا منہم ان سے، ان انبیاء کرام سے، میثاقًا غلیظا، ایک بہت پکا عہد، بہت پکا وعدہ لیا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ کہ آپ نے لوگوں کو ہمارا جو پیغام ہے، یہ صحیح لوگوں کو پورا مکمل پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پورے سارے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے جو وعدہ کیا، وہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ اللہ پاک نے اس کا ارشاد فرمایا کہ الست بربکم، اللہ پاک نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ساری روحوں نے جواب دیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو پھر اللہ پاک یہاں پر جو ہے انبیاء کرام سے جو اللہ تعالیٰ نے خاص وعدہ لیا اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا اور ہم نے ان سے بہت پکا اور بہت مضبوط جو ہے ہم نے عہد لیا۔ یہ اس سے بتانا، یہ جو ہے اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ عام لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جب انبیاء کرام سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب اور اتنے مقرب ترین لوگ ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ان سے اتنا پکا عہد لیا ہے تو پھر ان سے جب اس بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تو میں اور آپ جو ہیں، ہم عام لوگ جو ہیں، ہم سے تو بہت زیادہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو ہمیں بھی اپنے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہم بھی وعدے کے اندر پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کریں گے، اور انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اور عہد کے پابند ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، لیسأل الصادقین، صادقین کہتے ہیں سچ کہنے والے، سچے لوگ، تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے سچوں سے، سچ کہنے والوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وَأَعَدَّ، اور اس نے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافرین کے لیے عذابًا أَلِيمًا، دکھ دینے والا عذاب۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم، کہ جب قیامت والے دن اللہ پاک، جو صادقین کہتے ہیں سچے لوگ، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی انبیاء کرام کی بات کو مان لیا، سچ بات کو تسلیم کر دیا، وہ سچے لوگ ہیں۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سچے لوگ جو ہیں، جو جنہوں نے بات کو مان لیا، ان سے ہم سوال کریں گے ان کے صدق کے بارے میں. کہ قیامت کا میدان ہوگا، حشر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ جو سچے لوگ ہیں جنہوں نے فرمانبرداری کی ہوگی، اللہ پاک ان سے سوال کریں گے ہاں تم نے میرے نبی کی بات کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے یا اللہ بالکل مانا تھا. اپنے اعمال پیش کریں گے ہمارے سامنے. تو جو کفار ہیں ان کو بھی تنبیہ کرنے کے لیے ان کو تنبیہ ہوگی کہ دیکھو جب سچوں سے اس بارے میں سوال ہو رہا ہے تو اب ہمارا کیا بنے گا. تو فرمایا کہ سچوں سے بھی سوال ہوگا، اور جو کفار ہیں جنہوں نے بات نہیں مانی تو ان سے کیا ہوگا، ان کے اللہ تعالیٰ دردناک ان کو عذاب دیں گے. تو یہ اس وعدے کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر تھا جو انبیاء کرام سے لیا، اور جو اس بارے میں جو صدیقین ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس کے بارے میں تھا. تو مشکل الفاظ ہمارے ساتھ ساتھ ہو گئے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ جوف پہلو، ادعیا منہ بولے بیٹے، ادعوہم انہیں پکارو، تعمدت اس نے ارادہ کیا، اس مؤنث نے ارادہ کیا، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ظاہرون تم زہار کرتے ہو، زہار کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. افواہ منہ جمع ہے، فم کی جمع ہے. اور اقسط زیادہ منصفانہ بات، اولا زیادہ حق رکھنے والا، مستورہ لکھا ہوا. اور سوال یہاں اس میں ہمارے یہ بھی ایک حل ہوتا ہے کہ اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں. تو ہمیں ان آیات کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ منہ بولوں کے بیٹے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ان کے والد ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے اپنے باپوں کے ساتھ نام کے ساتھ ہی پکارو. ان کو جس نے ان کو پالا ہوا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا، اس کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا. اور اگر ان کا نام معلوم نہیں ہے ان کے باپ کا، پھر یوں کہو کہ ہمارے دینی بھائی ہیں اور ہمارے یہ دوست ہیں. بہت شکریہ.